اصل گل ہے جناب کیونکہ میں بلیک پر نیشن ہوں تے آپ تشریف لاندے رہندے ہو بلیک پر تے ساڈے کچھ سنگی نے نعیم صاحب نے انہاں دی ساری فیملی ہے یہ آپ دے ارادت مندان مرید ہیں میرے بھی مقتدی تے ہر سال عرس کراندے نے تیرا منو اس سال بھی اور پچھلے سال بھی دعوت دیتی میں انہاں نوں دعوت دے چ دیتی کہ میں حاضر ہون تو قاصر ہے اس واسطے کہ کچھ ایسے جڑے مسلکی تو میں انہوں نے کہتے بھی جائز ہے کہ صحابہ کرام تو مراد ایک شخص ہستی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اختلافات میں انہوں نے تمام علماء اہل سنت انہوں دی مجالس نہ ہونا پسند کرتے ہیں اس واسطے میں مجبوری ہے میری میں نہیں جا سکتا انہوں نے اگے بھی کیا تھا آپ نے بھی اپنی ایک دو مجلس جدوں میں آپ کی خدمت پہلے ایک دو بار حاضر ہوئے ہیں آپ حمایت علماء بلکہ ایک بار آپ نے یہ بھی فرمایا سی کہ صفت الاسلام اسی گفتگو کرنے واسطے بھی تیار ہیں سب کو سب الرحمان صاحب کو تے اس چیز کا بھی خیر نعیم رانو اس چیز کا پتہ علم ہے میں نعیم نے کہا کہ اس گل ایک بار ختم کر دیتا جائے نعیم کہتا ہے کہ بالکل اچھی گل ہے تو میں سب نہ گل کراں گا یہ نے منو کہا تے اگر انہوں نے مطلب اس چیز کے اتنے ایگری ہونے کا اعلان کیا تو میں تمہیں دس دینا وہ پھر میرے تے میں تو پل بلا گیا سا کیونکہ میں جلسے تو نہیں گیا تو جلسے تو پہلے ایک دہڑے نعیم نماز پڑھنا آیا تو مینوں کہندا ہے کہ میں جناب سب نال گل کر لی ہے تو تسی دسو کدوں آمنا گل بات کدوں کرنی میں کہ آئیے تسی عرس شرس بھگتا لو جلسہ بھگتا لو تو اس تو بعد آپ پروگرام لینا سی ترتیب دے لیں وہ عرس تو بعد پھر جس وقت ختم ہو گیا تو میں پھر نعیم نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں کہ ہوں کیونکہ گل ایک انہیں کی اور سب نے آمادگی کا اظہار بھی کیتے ہے تو اس گل اگے بڑھا دینا چاہیے میں انہوں کہا کہ پھر ٹھیک ہے انہیں تمہیں پھر فون کیتا فون کر کے تساں فرمایا کہ ٹھیک ہے اج ہی آ جاؤ گفتگو واسطے گل بات واسطے جنہیں ہونا اج ہی آ جاؤ میں پھر انہوں نعیم نے پوچھا کہ بھائی اج دا تے ایک ناممکن نہیں لگتا پیا انہوں نے دسیا کہ حضرت صاحب نے ہال اینڈ جانا ہے تو یہ 15 تک ہال اینڈ پروگرام بک ہے انہوں کا میں کہ چلو ٹھیک ہے 15 تو بعد آ جان تو پھر کوئی ڈیٹ لے لو نہیں نے پھر وہ اس سلسلے جس وقت آ کے گل بات کی اتنے پھر تصا ایک سوال نامہ اتوں بھیجا 3 سوال سن وہ میں پیش کر دیتے دلشاد صاحب نے پیش کر دیتے تو یہ یہاں کی طرفوں دلشاد صاحب نے یا علماء نے مجھے کچھ لے کے دیتا میں جڑا آپ نے پیش کر نہیں میں آپ کو کیا نہیں ذرا بلاک پوچھا جا سکتا ہے نہیں بھائی میں تو آپ نے پہنچایا نہیں سنایا جی فون پر جلدی باہر نہیں باہر نہیں پھر اس طرح دوسرے خصوصی بندے ساڑھے بھی باہر کھڑے ہیں شاد صاحب میرے منتظر نے 6 تو علاوہ بھائی بندے باہر ہو کیونکہ بہت خصوصی اور اہم لوگ ایسی باہر چھوڑے نہ پڑیں منتظم نے اس محفل 2 منٹ نہیں ملو گا نا تو گل بات کری پھر انہی جگہ تے ایک بندہ باہر جائے جی آئے جڑا ہو سکے رانا ہے تے ایک بندہ باہر جائے یعنی قواعد ضوابط کی پابندی ضروری ہے وہ پھر جناب تواڈے جڑے سوالات سن پہلے نمبر تے انہاں دا جواب بھی انہاں دینا ہے تساں دینا ہے جس طریقے نال پھر دوسرا جڑا انہاں نے لکھ کے دتا سی یہ بھی کچھ تعین ہے جڑا انہاں نے تسی تواڈے اور آپ دے والد صاحب دے اور آپ دے جڑے نے تقاریر اور تحریراں دے اتوں یہ جڑے نے ثابت نہیں ہوندا مسلک حق اہل سنت والجماعت دے نال جڑے نے کچھ نظریات وہ انہاں دے اوتے بحث جڑی انہاں نے تے باقی سوالات تے موجود نہیں جو سوال اور پرچہ ہے جناب کو ساڈے کو اچھا او اتھے نہ کوئی تے کوئی اس جناب غلط فہمی دے دوری واسطے
باقی ہوں پھر گفتگو جڑی ہے آپ رات میں کرنی ہے اس سلسلے واسطے. پھر یہ ایک دو ایسے بھی شنید گل آئی ہے کہ اس گفتگو کہ اپنا کسی بیان دے وچ آپ نے جبریل امین نو چور کیا گفتگو ایسی کہ بولو کہ وہی کا چور نکلا, کچھ پہلوں نے چوری کی اور کچھ بعد والوں نے چوری کی. اس سلسلے دے وچ بھی مطلب ہے مطلب جڑا میرا کہنا ہے کہ جڑے کچھ تحفظات یا جڑیاں لوکاں گلاں سنیاں سن انہاں دے تے گفتگو دا مطلب میں نہ کہ آمو سامنے ہو کے تے غلط فہمیاں دور ہو جائیں. پہلے ٹائم تعین کر لو کتنے وقت کی ساری گفتگو ختم ہونی ہے اور آپ نے کتنا دیر حضرت نے یا آپ نے بیان فرمانا ہے, اپنا موقع پھر سوال کا کتنا ٹائم ہونا اندر دوسری کر لی جائے بات ختم ہو جائے. وقت کا تعین کر ہوں گے ٹائم ہوا ہے کتنی دیر گفتگو رکھنی چاہیے؟ 1.5 گھنٹہ بڑی ٹھیک ہے ٹھیک. جیسے اگر کوئی درمیان محفل کے اندر مجلس کے اندر کوئی ثالث اگر موجود ہوئے گا منصف, اس صورت کے اندر تے تعین وقت کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک مکمل لمٹ دی کہ انہیں وقت میں گفتگو ختم ہو گئی جدو انہوں سمجھ آ جائے کچھ بیان کرتے ہوئے. اور اگر ایسی صورت نہ ہوئے صرف دلائل کا تکرار کرنا ہے, انہوں اپنے دلائل دینے میں اپنے دلائل پیش کرنے, اس صورت کے اندر وقت کا تعین ہونا چاہیے. صرف دلائل سن کے لوگ جو سمجھ جائیں کس ٹائم موجود نے جڑے حضرات اتنے موجود نے ویسے سن رہے ہیں. گفتگو کا وقت 5 منٹ یا 10 منٹ میرا خیال ہے کہ تقریباً 15 منٹ سمجھتا ہوں ابتدائی گفتگو ہونا چاہیے. اپنے موقع ثابت میدان ثابت تو پھر وہ دوسرا فریق جو سوال کر لو. اس وقت جناب میرا وقت معین ہے وہ اندر تے اپنے اپنی تقریر صحیح اگر پہلے وہ مختصر کرنا ہوئے تو بہتر طریقہ ہے جناب تے زیادہ سوال کیتے جا رہے ہیں جڑے ہیں تے جناب ہی بیان فرماؤ تے جڑا سوال ہے جناب وہ ارشاد فرما دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بارے آپ دا موقف کیا ہے, کیونکہ زیادہ تم پھر اگلی گل کوئی ضرورت ہوئی تو پوچھ لین گے جڑا کوئی سوال ہے کر لے جائے, بات ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اتنی طولانی بات جائے بھی نہ. بڑی مختصر چیز ہے میرے خود والد صاحب آپ کی اس مسئلے کے اندر ایک تحقیق سے اور 1985 تو 1992 تک آپ نے اس کے بڑا اور متعدد آپ نے اسے دلائل پیش کیے اور آپ نے دلائل کی روشنی جو کچھ کتاب و سنت کو محفوظ ہے آثار کو اور دلائل خطیہ موجود ہے, لیکن فقیر دی تحریک خلافت اسلامیہ کے عنوان نہ کسی طرح بھی اس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہرگز منشور تحریک نہیں اور اس نو اپنے بیان کا موضوع بنانا بھی میرے تبلیغ دے مقاصد اندر شامل ہے. لیکن کیونکہ ہم متعدد اجانب تو یہ میرے تے دعویٰ بلا دلیل ہے کہ تسی اس بابت اپنا عقیدہ اہل سنت کو مختلف رکھتے ہو, اس بنا تے اپنے قبلہ والے صاحب کی تحقیق کی بنیاد بالکل میں کچھ جڑے سوال ہیں وہ پیش کیتے ہیں. انہوں نے بنیادی یہ سوال ہے کہ امت مسلمہ دا متفقہ طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین جڑے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت امام حسن تک, اور حضور کی حدیث صحیح تو خلافت اسلامیہ کی مدعا ہے وہ حضرت امام حسن کے مکمل ہوئی. بار شریعت وغیرہ ساڑھے مسائل کی کتب یہ چیز مفہوم ہے کہ خلفائے راشدین تو جس شخص نے بغاوت کی تھی
اور انہوں تو خروج کیتا اور انہوں دی اطاعت تو دستکشی دا مظاہرہ کیتا وہ باغی اور باغی کے متعلق ساڑھے عقائد کی کتب موجود ہے کہ باغی واجب الاطاعت نہیں، واجب التعظیم نہیں، تا وقت ہے کہ وہ اپنی بغاوت تو توبہ نہ کرے یا اس کا رجوع نصائص فقہیہ دے نال ثابت نہ ہو۔ لہٰذا جناب امیر معاویہ کا رجوع حضرت علی نال بغاوت کرنے کا ثابت نہیں، کس طرح کہ حضرت طلحہ دا ثابت ہے، حضرت زبیر دا ثابت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دا ثابت ہے۔ صرف اختلاف اس گل دے کہ جناب امیر معاویہ نے اپنی بغاوت کو جڑا حضرت علی شیر خدا کے خلاف انہوں نے کی تھی جمل نہروان سفین اس کو انہوں نے توبہ دی اور انہوں دی بغاوت سے حدیث متواتر مشہور مشارق الانوار تو صحیح مسلم تو اور دیگر کتب احادیث کو ثابت ہیں کہ حضور نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ سَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ۔ اس حدیث دی تشریح تمام محدثین نے لکھا کہ اس حدیث کو پتہ چلا کہ جناب امیر معاویہ کا گروہ جہنمی ہے اور باغی ہے۔ بس اس کا آپ جواب ارشاد کر دیں، ہماری طرف سے اس کی قبولیت میں کوئی تعامل نہیں ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ امیر معاویہ اور ان کا گروہ جہنمی ہے؟ میرا موقف نہیں، حضور کی حدیث کا جو ہے وہ مضمون یہ ہے نہیں، تدعوہم الی اس الجنہ کا تعین تو بعض کے دوران ہو جائے گا کہ حدیث میں کیا ہے، اور حدیث پر تو ذرا کے لیے ہم حاضر ہیں، جو اس پہ ذرا ہوگی وہ بھی پیش کریں گے، اور ان کے لیے ان کے مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، صحابی رسول ہونے کے لیے صحیح بخاری شریف میں، جامع ترمذی شریف میں متعدد روایات احادیث موجود ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کیا کسی شخص کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوری ملت کے اور پوری جماعت کے خلاف محض اپنے والد کی تحقیقات کی بنیاد پر ایک نیا فرقہ کھڑا کر دے، یا جو مطلب جو کسی کا جو صرف ذہنی طور پر یا اپنی ذاتی طور پر انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو کسی مسلک کی بنیاد بنا کر پوری ملت سے وہ اعتزال کرے؟ یہ آپ کا کہنا کہ میرے والد صاحب نے سن 95 میں یا سن 82 میں یہ موقف اختیار کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس موقف کی عمر تو آپ نے خود بتا دی۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سے، اور یہ گزارش اور وضاحت آپ سے کروائیں گے، گزارش یہ کریں گے کہ اہل سنت و جماعت کا مسلک نہ تو آپ کے والد صاحب طے کر سکتے ہیں اور نہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ائمہ دین اور مجتہدین وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تعین کر چکے، اور کیا ان کے متعین کردہ مفہوم کو آپ اور آپ کے والد صاحب چیلنج اکیلے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب اگر پورے ائمہ دین کے مسلک کے خلاف ایک نئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ یہ حدیث پاک جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو باغی قرار دیا یا جہنمی قرار دیا، یہ حدیث پاک صرف آپ کے والد صاحب تک یا آپ تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ یہ حدیث پاک پہلے بھی صحاح میں موجود ہے، اور اس پر جو جرح ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ائمہ دین نے پہلے سے متعین کر دیا ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ آپ امیر معاویہ جو ایک صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، ان کی سگی بہن حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 4 سال تک وہ شام کے گورنر رہے، اور ان کو یہ عہدہ خود حضرت عمر فاروق نے تفویض کیا۔ حضرت عمر فاروق کو آپ خلیفہ راشد کہہ چکے ہیں ابھی 4 آدمیوں کو، تو ایک خلیفہ راشد نے ان کو گورنر مقرر کیا۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان کے دور میں 12 سال تک وہ ایک علاقے کے امیر رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بقول آپ کے خلیفہ راشد کے خلاف اقدام کرنا بغاوت ہے، اور آپ کے نزدیک اس کا وہ آدمی جو بغاوت کرے گا وہ جہنمی ہوگا، یہ آپ نے ابھی بات کہی ہے، اور اس میں بھی آپ نے یہ طے کیا۔ تو جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا باغی ہوگا، آپ اس کے لیے اگر جہنمی کہتے ہیں، تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خلیفہ راشد ہیں، ان سے بغاوت کرنے والے، نہ صرف بغاوت کرنے والے بلکہ ان کو مدینہ شریف جیسے مقدس شہر میں محصور کر کے اور ان کا پان کر کے ان پر ظلم کرنے والے اور ان کو قتل کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود ہوں، تو ان کی موجودگی، ان جہنمیوں کی موجودگی کے جو خلیفہ راشد کو قتل کر کے آئے ہیں، تو ان کی موجودگی حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں، اس بارے میں بھی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی بغاوت سے پہلے ان کی خلافت ہو چکی ہے، جو واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس کی وضاحت آپ کے دل میں پہلے ضروری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے لوگ نہیں ہیں،
کیوں جہنمی نہیں ہیں اور ان کی جماعت حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ میں کیوں تھی. اور پھر ایک بات کی وضاحت ہم آپ سے اور چاہیں گے کہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو اور آپ کی جماعت کو کس مقام پر جہنمی کہا ہے کہ وہ جہنمی تھے جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے. جس حدیث مبارکہ کا مفہوم امام حسن نہیں سمجھے, امام حسن اللہ عنہ نے اس جہنمی کو خلافت سونپی ہے. پوری ملت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سونپی ہے بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی ہے. اور نہ صرف امام حسن نے بیعت کی ہے بلکہ امام حسین نے بھی بیعت کی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کے حضرت قیس نے بھی, جن کے بزرگ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں, انہوں نے بھی دین کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے. تو جو شخص آپ کے بقول جہنمی ہے, جو مفہوم آپ نے اخذ کر رکھا ہے اس حدیث سے, حالانکہ اس حدیث کا جواب حدیث سے ہمارے پاس وہ ہے, آپ نے اپنے طور پر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ وہ جہنمی ہے. آپ نے جسے جہنمی جانا امیر معاویہ, اس کو امام حسن خلافت سونپ کے یہ کیا بات ثابت نہیں کر رہے کہ اگر وہ ایک کافر کو خلافت دے رہے ہیں تو خود کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ امام حسین جب اس کافر کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر امام حسین کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے پر قیس بن سعد بن عبادہ انصاری اب ان کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کثیر التعداد صحابہ موجود ہیں اور جو آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہے وہ ہمارا باغی نہیں, بلکہ امیر معاویہ کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے خون عثمان ہم نے کیا یا جنہوں نے کیا انہیں ہم نے پناہ دی ہے, اس وجہ سے معاویہ ہم سے لڑتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے بھی خود کہا اس مسئلے پر, حضرت علی المرتضیٰ نے بھی خود کہا. ابھی تفصیل جب شروع ہوگی تو اس کا ثبوت بھی ہم فراہم کریں گے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا نے خود فرمایا کہ ان کے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم نے عثمان کو قتل کرنے والوں کو پناہ دے رکھی ہے, اس لیے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں, ان کو امارت نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ ہماری بغاوت کر رہے ہیں. یہ تمام مسائل ہیں جن کی وضاحت آپ کے ذمہ ہے اور آپ معتقدات اہل سنت کی روشنی میں بات کریں, کیونکہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں. یہی ہمارا دعویٰ تھا, آپ کے پاس پہنچا ہے, پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. ہمیں پہلے سب سے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں, پھر تو آپ کو صرف والد صاحب نہیں سب بزرگوں کے جو اقوال ہیں وہ ماننے پڑیں گے. اور اگر آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں تو پھر اس صورت میں آپ جانیے, آپ کے والد صاحب جانے, ہمارا بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جناب اب آپ نے اس کو جو ارشاد فرمایا اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے, جی والد صاحب کی محض تحقیق نہیں رکھی, جی جی ٹھیک ہے, آپ حدیث کا جواب دیجیے, جی جی مقررانہ انداز نہ دیجیے, جی ٹھیک ہے, صرف حدیث کا جواب دیجیے ٹھیک ہے کہ کیا حدیث کا یہ مفہوم ہے یا نہیں. حضور نے تخت الکلفیۃ الباغیہ فرمایا کہ نہیں, تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار فرمایا کہ نہیں. صحیح, آپ یہ بات کہی, بس میں نے عرض کر دی. نہیں آپ اپنا موقف جو ہے نا اس کی وضاحت کیجیے نا, یا تو پھر ٹائم کے ساتھ بات ہونے دیکھیں نا حضرت, اس یعنی ابھی مناظرہ شروع ہوا ہے یا شرائط ہے, ابھی بات نہیں, گفتگو شروع ہو گئی ہے. نہیں ایسے نہیں, وہ آپ اس کے مطابق پھر بات کریں, مجھے بھی پھر ٹائمنگ کے مطابق یا تو بات کرنے دینا, پھر ٹائمنگ میں آپ جواب دیں, ایک جملے کا جواب لینا ہوگا ہمیں. حدیث کی اس عبارت سے جی جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے, جی جی کیا ظاہر معنی پر ہی عقیدہ رکھا جائے گا یا علماء اہل سنت اس کی تشریحات میں جو کہیں گے اس پر عقیدہ رکھا جائے گا؟ موقف کا تعین تو کریں نا پہلے آپ کہ آپ کا موقف کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ باغی ہے. نہیں یہ ہمارا, اس کے علاوہ ہمارا کوئی موقف نہیں. نہیں آپ ان کے ایمان کے بارے میں پہلے بھی آپ لفظ جہنمی بول چکے ہیں نا. نہیں میں نے نہیں بولا. کس نے کہا؟ نہیں, حضور کی حدیث میں کہا کہ تدعوہم الی الجنہ, ان میں تو امیر معاویہ کا نام نہیں ہے نا, حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہے فیع باغیہ. فیع باغیہ سے میرا مطلب یہ تھا کہ وہ 5000 بندہ جو حضرت علی کے ساتھ ملا ہے, حضرت عثمان کا قاتل ہے, وہ بھی تو خلیفہ راشد کا قاتل ہے نا, ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فیع باغیہ حضرت علی کے ساتھ مل جائے تو مسلمان رہتا ہے, اور امیر معاویہ کے ساتھ مل جائے تو امیر معاویہ کو بھی لے جاتا ہے. نہیں, جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ تھے اور ان کو جناب امیر معاویہ کے حامیوں اور حواریوں نے قتل کیا. سو حضرت عمار کے قاتلین اس حدیث شریف کی روح سے فیع باغیہ میں ٹھہرے اور یدعونک الی النار کا وہ مصداق ٹھہرے. اس میں نہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہے, اور میرا یہ سوال آپ پر قائم ہے, آپ مجھے اس بات کا پہلے جواب دیں کیونکہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ ہوئے ہیں یا حضرت علی پہلے خلیفہ ہوئے ہیں. پہلے اس بات کو آپ نے خلیفہ راشد کہا, حضرت علی کا تو نام ہی نہیں لکھا, آپ نے نہیں لکھا نا, تو خلیفہ راشد حضرت عثمان نہیں تھے. خلیفہ راشد کی جو بغاوت کرے وہ کون ہے؟ دین حق اسلام میں اس کے لیے حکم صحیح ہے کہ وہ باغی ہے, جہنمی ہے, اور باغی کے لیے جہنمی ہے وہ. آپ بول چکے ہیں یہ لفظ, وہ جہنمی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اس کی صلاح, امیر معاویہ کو نہیں کہا انہوں نے,
فیعۃ باغیہ کہا، اور وہی فیع باغیہ حضرت علی کے پاس ہے. مجھے جواب دیجئے وہ آدمی جو حضرت عثمان کو قتل کر کے آئے جب وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں تو وہ فیع باغیہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی بھی جہنمی ہیں؟ نہیں ہے، حضرت علی ہرگز جہنمی نہیں ہے. میں آپ کی بات کا جواب الزاماً دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نقص کر رہا ہوں. آپ مناظر ہیں؟ آپ مناظر ہیں؟ میں فقیر ہوں. فقیر ہیں؟ پھر آپ سے بات کس طرح ہوتی ہے؟ آپ تو محتاج ہیں. پھر نہیں، پھر آپ محتاج. فقیر کا مطلب تو محتاج ہوتا ہے. فقیر بمانا تصوف میں تصوف میں نہیں لیتے ہم، تصوف میں نہیں ہے. آپ اگر مناظر ہیں تو پھر نقص کی تعریف کریں پہلے. اس سے پہلے بات نہیں ہوگی. آپ نے سمجھا ہی نہیں. آپ نے مفہوم مخالف مراد لے لیا جناب. آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے علی المرتضیٰ کو جہنمی کا؟ آپ نہ، یہ مفہوم مخالف ہے اس کا. آپ مراد نہیں لے سکتے. مفہوم مخالف لے. نقص کو سمجھے. نقص میں آپ کی دلیل پر نقص کر رہا ہوں. اگر آپ اس طرح گفتگو کریں گے تو گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی. نہ ہو. آپ کا موقف تو سامنے آ گیا پہلے ہی ہمارے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے نقص کیا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ آپ یہ تعریف بتائیں مجھے. دو فریق جو باہم ہم مسلک. عبارت پڑھیے، اصل عبارت پڑھیے کسی کتاب سے. میں نہیں جانے دوں گا. اس سے پہلے آپ عبارت پڑھیے. مناظرہ کہتے کسی ہیں؟ آپ خاموش رہیے بھائی، خاموش. میں عرض کروں کہ جو کتب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نقل، میں جب تک آپ مناظرے کی تعریف نہیں کریں گے میں بات نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا. میں تعریف نہیں کرتا. آپ تعریف نہیں کریں گے میں بات ہی نہیں کرنے دوں گا. آپ کا مبلغ علمی یہ ہے. اس لیے آپ کا یہ مبلغ علمی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ میں صرف یہ علم ہے آپ کا. یہ علم ہے آپ کا. چلو کتاب و سنت سے پڑھو. کیا ہے مناظرے کی تعریف؟ کتاب و سنت سے پڑھو. کتاب و سنت سے میں صرف آپ کے ساتھ ہاں جی صرف دلائل قطعیہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں سب سے پہلے مناظرے کی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی تو شرائط بھی طے نہیں ہو رہی ہیں. تو ہم مسلک آپس میں اپنے اعتقادی ہم مسلک. جی یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ ہم مسلکوں میں کس طرح مناظرہ ہوگا؟ ہم مسلکوں میں اس طرح ہوگا کہ ان کے جو فروعی اختلافات ہیں. فروعی نہیں ہے، یہ فروع ہے. اور کیا ہے؟ تو کافر کہہ دیا کسی کو، جہنمی کہہ دیا، اور ابھی فروع کہہ رہے ہیں اسے. یہ کس طرح فروع ہے؟ جس میں جہنمی ہو جاتا ہے بندہ، کافر ہو جاتا ہے، وہ ابھی تک فروع ہے. آپ کو الف بے نہیں آتی صاحب دادا صاحب. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے مجھے مناظرے کی تعریف بتائیں. جب آپ کو ایک چیز کی تعریف ہی نہیں آتی تو مناظرہ کس لیے آپ نے کر لیا؟ چیلنج کس لیے دیے آپ نے؟ آپ کی تقریریں ہم نے سنی. آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی علمی، اور جس کے بنا پر آپ صحابہ کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں اور حدیثوں کو جزا بیان کرتے پھرتے ہیں. مناسب کر رہا ہوں میں. آپ تعریف بیان کریں. مظفر شاہ جب تک یہ تعریف نہیں بیان کریں گے ہم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کریں گے. ان کا تو مبلغ علمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بتائیں تعریف کریں آپ مناظرے کی. پہلے آپ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں پہلے. ایک منٹ. آپ خاموش کر رہے ہیں. آپ نہیں بولیں گے. بات ان دونوں کی. جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کا صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز ہے کیا، تو پھر بات کس طرح ہوگی؟ آپ نے مجھ سے بات کی نا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سے کیا بات کی؟ میں آپ سے نہیں بات کی. میں دیکھ رہا ہوں. مجھے دیکھ رہے تھے. نہیں آپ تھوڑا ہلے ہیں نا. میں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نا آرام سے. بیٹھا ہوں بالکل. گفتگو کر رہا ہوں نا میں. آپ کے صاحبزادہ صاحب کو تعریف نہیں آتی کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ جی میرے سمجھ آئی؟ میرے صاحبزادہ صاحب. اور یار آپ کے کھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہوں؟ خاموشی سے بیٹھو. آپ ہمارے پیر ہیں، ہمارے فلان ہیں. آپ کے پیر ہے وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو وہ جہنمی ہے جو صحابہ کو جہنمی کہے. آپ کا ہوگا پیر، آپ تو اپنے سر پہ بٹھائیں. جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو جہنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام کے بارے میں غلط بات کرے تو کافر ہے. اس کو تو حد لگنی چاہیے. اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہوگا ہم ان کو جہنمی مانتے ہیں، تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اور اپنی اوقات علمی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کو صاحب میں مناظرے کی تعریف کے بغیر ایک لفظ نہیں بولنے دوں گا. آپ کی یہ اوقات ہے. کتاب و سنت کے علاوہ کتاب و سنت بعد میں آئے گی. یہ علم مناظرہ ہے، پہلے اس کا اصول طے ہوگا. اصول کے بغیر موقوف علیہ ہے. آپ کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھتے. جو کتاب و سنت کو کتاب و سنت سے پہلے صرف و نام نہیں پڑھی جاتی. کتاب و سنت کو مؤخر کرے اور علوم مربجہ کو مقدم کرے، اس کا دین ایمان معتبر نہیں ہے. کس طرح معتبر نہیں ہے؟ بغیر صرف و نام کے کتاب و سنت آئے گی کس طرح؟ آپ کو علم مناظرہ کا پتہ ہی نہیں، الف بے کا پتہ نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ جیسے آدمی سے بات کریں گے جس کو یہ پتہ نہیں کہ مناظرہ ہے کیا. صاحب خدا کے لیے بولو. اگر آپ میں ہمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرے کی عبارت بولو کہ علم مناظرہ کی تعریف، مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے بولو. بس میں نے عرض کر دی نا کہ دو مسلکوں میں فروعی اختلاف. ہم مسلکوں کا کیا مطلب ہے؟ ہم مسلکوں کا کوئی کہاں یہ تعریف لکھی ہے؟ ہم مسلکوں میں یہ کس نے لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ قبلہ والد صاحب کی، والد صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ جب آپ ہمارے موقف کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر ہم دلائل کس بات پر آئیں گے؟ نا دلائل سے پہلے آپ علم مناظرہ کی تعریف. میں نے عرض کر دی کہ دو باہم ہم مسلک جو ہم مسلک کا کے درمیان سوال ہی نہیں ہے.
دین کو سمجھنے کے معاملے میں سوال ہی نہیں ہے صاحبزادہ صاحب، سوال ہی نہیں ہے، آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے. اور جب آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی تو حدیث پاک کو ہاتھ لگا رہے ہیں آپ. یہ موقوف علیہ ہیں علوم، جب تک یہ علوم بنیادی نہیں آتے اس وقت تک کوئی شخص مناظرہ کر ہی نہیں سکتا. آپ کی یہ اوقات ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ کسی دوسری چیز کو مقدم کرے، میرے نزدیک وہ شخص قابل تکلم نہیں ہے. قابل تکلم کیوں نہیں ہے؟ سارے مدارس میں قرآن و سنت سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تقدم کیا ہے؟ یہ تو موقوف علیہ ہے. صرف نام نہیں پڑھیں گے تو عربی آئے گی آپ کو؟ عربی نہیں آئے گی تو کتاب و سنت سے پڑھیں گے. گفتگو میں کہا کتاب اللہ کو چھوڑیں نا پہلے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اس کے مقام پر وہ آئے گی. سب سے پہلے علم ہم کر رہے ہیں مناظرہ، ہم مناظرہ کر رہے ہیں. بات سے نہ پھریے. میں نہیں پھرتا، میں کہہ رہا ہوں کتاب اللہ کو چھوڑیے اور پہلے موقوف علیہ کی بات کیجیے. ہوتا ہے علم مناظرہ. آپ مناظرہ کر رہے ہیں نا ہم سے. سادہ صاحب اگر علم مناظرہ کی یہ تعریف نہیں بتائے گا میں بات کے قابل ہی نہیں سمجھتا اس کو تو علم مناظرہ کی بے نہیں آتی. ہم وقت آیا کریں گے ان کے ساتھ جس کو ایک چیز کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے، ابتدا کا ہی پتہ نہیں ہے. ہم نے آپ کو تصفیہ کے لیے بلایا ہے کہ باہم بیٹھ کے گفتگو پہلے مناظرہ کی تعریف بتاؤ. باہم تب بات کریں گے جب آپ کا ہمارا اسٹیٹس ایک نہیں ہے. ہم کس طرح بات کریں گے؟ آپ کو علم مناظرہ کی ابتدا بھی نہیں آتی، ہم آپ سے بات کس طرح کریں گے؟ ہماری توہین ہے آپ سے بات کرنا. نہ کیجیے، نہ کیجیے بات، نہ کیجیے. کیوں بلایا ہمیں؟ کیوں چیلنج کیا؟ کیوں چیلنج کیا؟ آپ کی موجودگی میں ایک مراسی کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل سنت کو، ملا کیا ہے، مولوی کیا ہے. وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی، اس کتے کو ہمارے سامنے کیجیے. کون ہے وہ کنجر جس نے یہ دعویٰ کیا؟ لائیے ہمارے سامنے اسے. جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی، آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم آپ باتیں نہ کریں. مجھے آپ سے زیادہ اونچی باتیں کرو. اونچی کرو. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. علم مناظرہ کی تعریف بتاؤ. اختلاف ہو جائے، باہم دو مناظرہ کی تعریف بتاؤ. اختلاف ہو جائے تو تصفیہ مسائل کے لیے تصفیہ مسائل آپ کریں گے جس کو کیا کر رہے ہیں. کس لیے بات کر رہے ہیں؟ کوئی انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. گفتگو میں ایسا ہو جاتا ہے آپ بات چلے جائیں. یہ بے حد بدتمیزی والی بات ہے. جس نے بدتمیزی کہی اس کو کان سے پکڑ کر باہر ہم نکال دیں گے. جس نے بدتمیزی کہی آپ کو کیا پتا ہے؟ کون؟ ہماری اوقات نہیں سمجھتے. شاہ صاحب پیدا نہیں ہوا. کون ہو تم بات کرنے والے؟ صحابہ کو یہاں جنگی کہا گیا، اس وقت تمہاری رگوں میں خون نہیں تھا. آرام سے کر رہے ہیں ہم. ہمارا لے جائیے آرام کا کیا مطلب ہے؟ پورے میدان میں آؤ ہمارے سامنے، تمہیں بتا دیں گے ہم جن کی اوقات. چھوڑ یار، تمہیں کیا پتا ہے طریقہ کار؟ پہلے اس کو تعریف کرنے دو. تعریف کرنے دو. ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا. جی ہاں، تبھی تو بات ہو رہی ہے. مناظرے سے پہلے مناظرے کی تعریف سن لیں گے. صرف بات اتنی ہے کہ حضرت ابھی وضاحت فرما دیتے ہیں. حضرت نے سوال قائم فرمایا ہے ابتدائیہ کہ حضرت جواب دینا مجیب ہے. وہی آپ کا سوال قائم ہوا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کے جو باغی تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا، ان کے بارے میں حضرت کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح جہنمی قرار پائیں گے یا نہیں قرار پائیں گے؟ یہ حضرت کا سوال ہے. بڑا سوال نے برداشت کیے ہیں یار، لیکن بات یہ ہے کہ بات کی جو سطح ہے نا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے. سوال میں جان ہے نا، جواب پوچھیے، حضرت جواب دیتے ہیں. جوش میں آنے کے میں سمجھتا ہوں، جوش میں اس لیے آیا ہوں کہ کس سطح پہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں. چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی شرم نہیں آتی کہ علمی اوقات کیا ہے اپنی، اس کے مطابق. میں تو اہل سنت و جماعت کا موقف اجماعی پیش کروں. میں نے نہ باپ کی بات کی ہے نہ دادے کی بات کی. سمجھ آ گئی؟ یہ وہی کرنا ہے ہاں جو اجماعی ہے. میرا مختصر جواب یہ ہے، کتاب اور سنت کی روشنی میں جو خلیفہ برحق راشد سے بغاوت کرے اور اسے قتل کرنے کے اقدامات کرے اور اس کے خلاف طغیان کے بندھن باندھے، وہ شخص کتاب اور سنت کی روشنی میں باغی ہے اور اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہی آدمی جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں اور کی جماعت کے ساتھ ہے، ان پر آپ کا یہ کسی کی تخصیص کی ضرورت نہیں. امیر معاویہ کی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی کیوں کی؟ جب اوروں کی تخصیص آپ نہیں کرتے، امیر معاویہ کی کیوں کی؟ میں عرض کروں کہ میں کسی کی تخصیص نہیں کرتا. آپ نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے حضرت امام حسن تک، جو کسی خلیفہ برحق راشد سے باغی ہو اور اس کی نافرمانی کرے، اس کے باغی ہونے میں، اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کتاب و سنت میں کوئی شائبہ رکھنے کا جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلم ہے یا نہیں ہے؟ کون جس نے کسی سے بغاوت کی ہے؟ ایک عام مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. مثال نہ دیجیے، مثال نہ دیجیے. میں جو سوال کر رہا ہوں نا آپ جواب دے دیں بس. آپ کی بڑی مہربانی. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو وہ مسلم ہے یا نہیں؟ اس کے مسلم ہونے کے بارے میں کسی بھی ہمارے احناف میں سے عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا اور نہ لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ختم ہو گئی بات، ختم ہے. آپ ان کے پیر ہیں، ان کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا ہاتھ ہلکا کرتا ہوں آپ کا. سنیے، اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کہہ دیا پھر آپ کیا کہیں؟ آپ نے تو فتوے کی بات کی ہے نا، کسی فقیہ کی. میں حضور کا فرمان دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے جسے باغی کہا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
اس کے مسلمان ہونے پر قول موجود ہو اور اس سے حضور علیہ السلام کی بیعت کے بعد بغاوت ثابت نہ ہو اور حضور علیہ السلام کی بیعت پر ہی اس کی موت ثابت ہو، ہم اس کے صحابی ماننے میں تعامل نہیں کریں؟ نہیں، میری بات سمجھے آپ، زیادہ اس پر قیود نہ لگائیں آپ۔ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ جس شخص کو ابھی آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ باغی تھا، نام لے کر کہا نا آپ نے، کہا نا، اسی شخص کو اگر حضور علیہ السلام نے بغاوت، جس کو بقول آپ کے بغاوت ہے، ہمارے نزدیک تو خون عثمان کا مطالبہ تھا، اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ شرح عقائد میرے پاس موجود ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب ہے نبراس شرح عقائد، علامہ پرہاروی نے بھی یہی تصریح کی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ یہی موقف ہے کہ انہوں نے امام بغاوت نہیں کی ہے، انہوں نے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے اور ان کے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے بلکہ یہ کہا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اجماعی، جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب کے علاوہ بات کر رہا ہوں میں۔ حضرات ایک بات صرف سن لیجیے، لیکن آپ نے جس شخص کے بارے میں یہ کہا کہ وہ باغی ہے، جہنمی ہے، جی بغاوت ہونا، بغاوت کرنا کس دور میں ہوا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے حضرت علی کے دور میں ہوا۔ امام حسن حضرت علی سے پہلے ہوئے یا بعد ہوئے؟ بعد میں ہوئے۔ اب میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری شریف سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ صحیح بخاری شریف سے میں یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 530 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پہ جلوہ افروز ہو کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں بٹھا کے فرمایا، یہ میرا بیٹا حسن میری امت کا سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن میری ساری امت کا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ حسن اللہ کے فضل سے دو عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان، جبکہ بہت خون بہ جائے گا، لڑائیاں ہوں گی، یہ حسن دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بین فئتین من المسلمین۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت پہلے ہو چکی بقول آپ کے، جس کو آپ بغاوت کہہ رہے ہیں وہ ہو چکی پہلے، حدیث کہہ رہی ہے نہیں، آپ ایک منٹ کے لیے، حدیث سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، جو مفہوم آپ نے اخذ کیا، وہ بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بغاوت ہو چکی حضرت علی کے دور میں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ راشد ہوئے۔ آپ نے کہا نا امام حسن پر خلافت راستہ ختم ہوتی ہے۔ خلیفہ راشد نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، امام حسن نے ان کو خلافت دی، امام حسن نے ان کی بیعت کی، امام حسین نے ان کی بیعت کی، اور کس کے حکم کے مطابق کی؟ رسول اللہ کے حکم کے مطابق، کہ میرا حسن وہ سردار ہے جس وقت امت کے درمیان خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تو یہ دو جماعت مسلمین کے درمیان اتفاق کرائے گا۔ تو ابھی آپ کو تو اس میں ابھی آپ کو بہت زیادہ الجھن تھی کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب واقعات کے بعد کی نشاندہی کی یا نہیں کی؟ اور آپ نے جو حدیث پاک پیش کی ہے اس سے بڑھ کر مرتبہ میں صحیح بخاری شریف سے یہ حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں۔ اور ان لوگوں کو دو جماعتیں کون تھی جن کی صلح امام حسن نے کرائی؟ ایک ان کی اپنی جماعت تھی اور دوسری مقابل جماعت کون تھی؟ امیر معاویہ کی۔ صلح کرائی یا نہیں کرائی؟ خلافت دی یا نہیں دی؟ بیعت کی یا نہیں کی؟ حضرت والا، جس شخص کو امام حسن اگر باغی تاغی جو کچھ آپ نے یہ گردان پڑھی ہے، اگر اس حدیث کا مفہوم امام حسن کی سمجھ میں یہ نہیں آیا بلکہ اسے مسلمان سمجھا، اسے صحابی رسول سمجھا، اپنے سے بہتر سمجھا، تب ان کو خلافت دی ہے نا جی۔ آپ اپنے سے جس آدمی کو، یہ تو خیر آپ کی خلافتیں تو اسی قسم کی ہوتی ہیں، میرا مقصد ہے یہ تصوف والی خلافتیں تو جس کو دے دو، لیکن یہ خلافت امام حسن کے پاس تھی نہیں، کسی چیز کا تمسخر جائز نہیں، ضمنی بات ہے، نہیں ضمنی بات ہے، بھی کسی کا تمسخر جائز تمسخر نہیں کرتا، میں خود بھی صاحب سلسلہ ہوں، میں تمسخر نہیں کرتا، میں ایک صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ یہاں آپ کو خلفاء میں دکھاؤں گا لوگوں کے کہ کس حال کے ہیں، آخر وہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا، اور وہ ہمارا مشترکہ المیہ ہوگا شاید۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ امام حسن تو خلیفہ راشد ہے، جو سوچ آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو آئی ہے یہ امام حسن کو کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی ان کے باپ تھے نا، ان کے باپ تھے نا، تو قریب قریب جس نے ان کی بغاوت کی ان کے باپ کی، امام حسن دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، اب بقول آپ کے امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، تو پھر امام حسن کو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے صلح کیوں کی؟ فساد کو مٹانے کے لیے نہیں، فساد کو مٹانے کے لیے باغی کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں اور فساد ڈال رہے ہیں، ان کو بھی ڈالنا چاہیے تھا۔ نہیں، آپ کو جب یہ ضرورت ہے تو امام حسن کو کیوں نہیں؟ میں گزارش کروں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نہ ابھی اس سطح پر نہ آئیے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں حدیث کی سطح پر رہوں گا، تو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ نہ مہربانی کیجئے، عمدۃ القاری بھی ہے، فتح الباری بھی ہے، کرمانی بھی ہے، تحصیل الباری بھی ہے، ارشاد الساری بھی ہے، کہ نیچے سطح پہ ابھی نہیں آئے آپ، پہلے آپ اس سطح پہ بات کریں نا۔ آپ نے خود کہا ہے کہ پہلے اوپر کی سطح پر بات ہو، تو بتائیں کہ امام حسن نے، نبی پاک نے ان کو مسلم کہا یا نہیں کہا؟
تو آپ ان کو مسلم کہنے میں کیوں آپ کو الجھن رہی؟ 5 منٹ آپ ایسے ایسے کرتے رہے. چلو 2 جواب. اب اس پر میرا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے ان کا مسلم ہونا ظاہر ہے. جی جی. اور اس میں اشتباہ رکھنا ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. جی. لیکن جی عرض یہ ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر جسے میں نے پہلے عرض کیا جی اس میں حضور علیہ السلام نے پھر اس مسلم گروہ کو باغی کیوں کہا؟ کیا ایک مسلمان بیک وقت مسلمان بھی ہو سکتا ہے، باغی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث بتا رہی ہے وہ باغی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں. آپ تو امیر معاویہ کہہ رہے ہیں جس حدیث میں امیر معاویہ کا نام ہی نہیں ہے. اس حدیث پاک میں بالکل وضاحت ہے کہ امیر معاویہ کی پوری جماعت، کیونکہ صلح امیر معاویہ سے ہوئی ہے نا، جماعت سے تو نہیں ہوئی ہے نا. خلافت کس کو سونپی؟ امام حسن کا عمل بتا رہا ہے کہ امیر معاویہ باغی ہوتا تو کبھی خلافت نہ پاتا. کیوں؟ تو پھر اس فیہ کو باغیہ کیوں کہا گیا؟ فیہ کو باغیہ جن کو کہا گیا وہ 3rd گروہ تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی خراب کیا اور امیر معاویہ کو بھی خراب کیا. وہ فیہ باغیہ ایک 3rd گروہ ہے. اس 3rd گروہ کے بارے میں آپ امیر معاویہ پر الزام نہیں لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو یہ الزام حضرت علی پر بھی آئے گا. کیوں کہ ان کے ساتھ بھی تو وہ جو لوگ شامل تھے جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں. اب اس میں یہ جو تیسرا حزب ہے جس کا بھی آپ نے دعویٰ کیا، اس کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ وہ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ میں آپ کا ثبوت یہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ گروہ خوارج کا گروہ ہے. نہیں، وہ خوارج کا گروہ ہے. خوارج کا گروہ تو اس کے بعد بنا. نہ وہ خوارج کا گروہ ہے. وہ سبائی ہیں، ایک طرف سبائی ہیں. جب قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کیا گیا وہ الگ ہے، وہ الگ گروہ ہے. تو اس وقت میں عرض کروں اسی وقت خوارج کا گروہ مارد وجود میں آیا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ تم ان کو کتاب اللہ اٹھائے ہوئے نہ دیکھو، ان کا دین اور ایمان ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے. یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں میرے عزیز. بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جو لوگ جا کے ملے تیسرا گروہ، اس کا کیا نام رکھیں گے آپ؟ خارجی ہیں. خارجی ہیں. تو اسی طرح کے خارجی ہیں جو اس جماعت کے ساتھ ہیں. لیکن اس کا نا آپ وہ خوارج الگ ہیں. میں عرض کروں اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ یہ آیت کریمہ ہے کہ اگر یہی حدیث پاک ہے کہ اگر آپ حضرت امیر معاویہ کو خارجی گروہ میں شامل کر کے جہنمی کہہ رہے ہیں. خارجی تو کہہ نہیں رہے. نہیں سنیں نا، خارجی تو نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں. تو آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ باغی ہوتے تو صرف ایک بات کا مجھے جواب چاہیے کہ امام حسن نے باغی کو خلافت کیوں دی. بس بات ختم ہے. حضور بھی ان کو مسلم قرار دے رہے ہیں. حدیث میں نے پیش کر دی بخاری شریف سے، صحیح بخاری سے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. حدیث میں نے پیش کر دی. سمجھ آ گئی؟ امام حسن زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے زیادہ قریب بیٹے ہیں یا امام حسن قریب بیٹے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. پھر ایک بات سنیں، آپ اپنے آپ کو اہل بیت سے قرار دیتے ہیں. ہر روز آپ اگر یہاں پہ ڈینگے مارتے ہیں جی ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم آل رسول ہیں. آل رسول آپ زیادہ ہیں یا امام حسن آل رسول زیادہ ہیں؟ کوئی شبہ نہیں. تو امام حسن کو جو خلیفہ منظور ہے وہ آپ کو کیوں منظور نہیں؟ مجھے تو بات بتائیے. جو مرضی ہے کہے آپ. میرا سوال آپ پر ہے. اس کا جواب میں مختصر یہ عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. مسلمان کہہ رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں ہمیں. آپ حضرت امیر معاویہ کو بین المسلمین کا لفظ بولا ہے نا، لکھیے یہاں کہ حضرت امیر معاویہ. آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ امیر معاویہ مسلمان ہے. لکھیے. میں نے کب اس کا انکار کیا؟ لکھیے جناب. ہم یہ اقرار لکھیے، یہ لکھوانا لازم ہے. لکھ لیجیے. لکھیے. میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. باغی باغی تو ہے نہیں. آپ لکھیں جناب، دستخط کریں، بات حضرت ختم ہے. امیر معاویہ مسلم ہو، بات ختم ہے. لکھ کے دیں تو مسلم ہے. اور کسی مسلم کو گالی دینا یہ منافقت ہے. بالکل مسلم ہے، فسوق ہے. سوا مسلم ہے فسوق ہے. ہم ہر کسی مسلمان کو گالی نہیں دیتے. لیکن امیر معاویہ کو مسلم ہے یہ تو لکھیں نا. ابھی آپ ماننا جو ہے بین المسلمین کا ہے آپ نے. بالکل. تو مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی نا، آپ لکھ کے دیں مسلم ہے. اور یہ حدیث پاک ہے کہ وہ گالی دینا فسق ہے. لہذا بات ختم ہوگی. مناظرہ کیا رہا پھر؟ بات ختم. بے شک لمبی نہیں بے شک لکھے، لمبی لکھے. اور یہ بات جو ہے نا اگر آپ بالکل صدق دل سے اس بات کو تسلیم کریں گے. میری بات سن لیں. مجھے ایک بات تو لکھنے دینا. آپ لکھتے رہے، میں نہیں آپ نہ بولیں گے. جہانگیر صاحب خان کہتے ہیں مناظرے والی، تو ایک عرفان صاحب کی جہاں پہ تقریر ہے عرس میں نہیں، وہ کہاں رہی ہے؟
नहीं काफी तो बनानी है, जो बनाई थी तमाम लोग ले गए अपनी घंटा बाकी है नहीं 5 अरे वो तो अभी शर्तों में शुरू हो गया भाई, हमने तो कहा था कि भाई जिससे भी बात कर रहे हैं हम सुन तो रहे हैं ना। इसी तरह मैं पहले भी सुन रहा था, मुझे नहीं वो जितना देर जाए शिफ्ट कर दिया बताया हुआ है 5 के एस्पेक्ट्स ही हैं। ताल्लुक का और आपका तो ये बात तो आपने गलत नहीं ये बात नहीं, इस पे अगर आपका एतराज है तो आप कहिए। मैं एतराज ये कर रहा हूँ कि आप इस हदीस पाक के मुताबिक सिर्फ उनको मुस्लिम लिखिए, बगावत का क्या मतलब? बगावत ये भी लिखिए, अगर बगावत का आपने लिखना है तो ये लिखिए कि हजरत उस्मान के कातिल वो उनके बागी हैं जो अली के ग्रोह में हैं। जुमला नहीं, ये सिर्फ अमीर मुआविया के लिए आपने लिखा है, तो आप ये लिख दें कि जो उनके साथ थे वो भी सिर्फ मुस्लिम है और बागी हैं, ये लिखिए। ये लिखा अमीर मुआविया मुस्लिम और बागी हैं। हज़रत अली से उनकी बगावत की बुनियाद पर उन्हें बागी कहना हदीस मुतवातिर से साबित है। लिहाजा बगावत के बावजूद उनकी मुस्लिम होने में कोई शुबा नहीं। यानी आप बागी भी मानते हैं उन्हें और मुस्लिम भी मानते हैं। ठीक है, आप फिर ये बात नीचे लिख दें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो लोग जिन्होंने हज़रत उस्मान को कत्ल किया, बगावत की, हाँ वो हज़रत उस्मान के बागी हैं, वो जिन्होंने पनाह दी, वो क्या जिन्होंने पनाह दी है। नहीं, हज़रत अली को हम बागी न कह सकते हैं न बागी नहीं, ना हज़रत अली ने उनको पनाह दी। नहीं तो हज़रत अमीर मुआविया को क्यों बागी कह रहे हैं, जिनको इमाम हसन खलीफा बना रहे हैं? मैं आपको 1000 मर्तबा कह चुका हूँ, ये बात आपके कानों में नहीं आई। मेरी बिल्कुल नहीं, इस पर आपने गौर नहीं किया। मैंने बिल्कुल गौर तो इमाम हसन को वो बागी क्यों नहीं नजर आया, उसको खिलाफत क्यों दे दी? जब कहा गया कि ये सुलह पर फसाद है, सुलह पर फसाद का क्या मतलब है? उसकी बैत भी की, खलीफा भी, तो हजरत इमाम हसन को उसकी जो शराइत थी, बागी को खिलाफत देना कैसा है? मैं अर्ज करूं, उसकी जो शराइत थी वो आपने पढ़ी? शराइत की जरूरत नहीं, मैं हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सुनिए, मैंने पढ़ी हुई है, उस पर नहीं आऊंगा। इमाम हसन को ही अपना वलीयत भी उन्होंने नामजद किया, फिर मुकर्रर किया, वो फौत हो गए। पहले अमीर मुआविया जिंदा थे, इमाम हसन फौत हो गए। नहीं, क्यों? मुरूज ज़हाब में मौजूद है। मुरूज ज़हाब एक आप उठाए फिरते हैं। नहीं, हाँ नहीं, देखें तो बात इतनी है कि जो हज़रत शाह साहब ने ये फरमाया कि हदीस पेश के भी बुखारी शरीफ की, इसमें तयन मौजूद है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हैं जी, और उनके दरमियान हज़रत इमाम ने सुलह कराई, और जो हदीस हज़रत ने पेश फरमाई उसमें तयन नहीं, या बागिया मुतलक़ा लफ्ज़ मुतलक़न मज़कूर है, उसमें तयन नहीं। बाद में क्या जराए उसे साबित नहीं कर दिया। एक मिनट जब फ़िया बागिया फरमाया गया है तो ये किसने फरमाया? फ़िया बागिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने। तो फिर वो तमाम लोग बागी करार पाएंगे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ भी बगावत की, और जहाँ जहाँ वो रहे जिन्हें हज़रत हैदर करार ने अगर उनके साथ रहे तो हज़रत ने बागी को बना दी। लेकिन उस हदीस में जवाब नहीं आ रहा, इसका मैंने अर्ज की, उसका मैंने जवाब दे दिया। आपने नामस्बूक किया है जनाबे वाला, और ना ही गौर फरमाया है। मेरी बात सुने, आप इन 6 आदमियों के लिए हक बात कबूल नहीं कर रहे। नहीं, क्या उधर कबूल कर ली? अगर कबूल कर ली शायद मुरीदी में फर्क आ जाएगा, 4 पैसे नहीं मिलेंगे। और खुदा के बंदे, मैंने आपके सामने हदीस रसूलुल्लाह पेश की है, उसका मैंने ये जवाब दिया है कि अगर इसका जो मतलब आपने, सुनिए मेरे भाई बात सुन लो, ये बात जो आप कह रहे हैं ना, आप और आपके वालिद ने जो कुछ समझा है, ये इमाम हसन बिन अली ने क्यों नहीं समझा? इस बात का आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? आप उसे जहन्मी कह रहे हैं, हसन बिन अली उनकी बैत कर रहे हैं, सबूत हम दे रहे हैं जी। तो फिर आप ज्यादा समझे दीन को या हसन बिन अली ज्यादा समझे जो इमाम वक्त है? मैं इसी आप पर नहीं हजरत, जरा इस पर दोबारा गौर भी करना, और फिर जाकर आपने कब्र वाले साहब कब्र में चिल्ला करके उनसे इसका मफहूम जरूर पूछना, ईमानदारी की बात, इसका जरूर मफहूम पूछना कि यार जो बात हसन बिन अली की समझ में नहीं आई वो इनकी समझ में कैसे आई? जवाब क्या देते हैं? उनके पास अगर जवाब नहीं तो वो नहीं देंगे। हाँ साहब, इस बात का जवाब नहीं है। बागी की बैत जो है वो जायज़ है। पहले मैं जो बात मैंने अर्ज की है उसका जवाब ना ले ले कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस इन्होंने पेश की, मैंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम की उसी हदीस को सिहा सित्ता की मुअतबर तरीन जो किताब है सही मुस्लिम शरीफ, उसी से हदीस पेश की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बैह अम्मार फतक़तुल फिअतुल बागिया। आपको हजरत अली की बात करनी चाहिए, अम्मार की तरफ आप चले गए। मैंने आपको 10 मरतबा जवाब दे दिया, फिअतुल बागिया में मुआविया का नाम नहीं है। अब मेरी बात तो सुन ले, सुन रहा हूँ मैं तो 10 मरतबा उसी को दोहरा रहे हैं। आप बात को बीच में कता कर देते हैं, उसका जवाब देते नहीं। अच्छा, और फिर आप कहते हैं आप मेरी बात सुन लो। अच्छा जी, हम खामोश हैं, आप 10 मिनट तक बोलते रहे बेशक। अब
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اگر سیاستہ سے حدیث پیش کر رہے ہیں تو میں بھی صحیح مسلم سے میں بخاری سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بخاری سے پیش کریں, اوفق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اور آپ کی ماں باپ, وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا لعمار تقتلک الفئۃ الباغیہ, کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب حضرت عمار جنگ صفین میں حضرت علی کے گروہ میں تھے اور جناب امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا. آیا اس حدیث کی روشنی میں عمار بن یاسر کے جو قاتل ہیں کیا وہ باغی ہیں یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں جواب دے سکتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو بن علی کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ بٹھایا. ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے, ایک مرتبہ اپنے حسن کی طرف دیکھتے تھے اور پھر ہاتھ رکھ کے ان کے کاندھے پہ فرمایا یہ میرا بیٹا میری پوری امت کا سردار ہے, اور جب میری امت کے درمیان اختلافات کے ساتھ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اس کے باوجود وہ مسلمان ہوں گے اور یہ میرا بیٹا ان کے درمیان صلح کرائے گا. اب بتاؤ, اگر امیر معاویہ باغی تھا, بیٹے نے صلح کرائی, باغی کو کس طرح خلافت دے دی؟ ایک. اب دوسرا حوالہ آپ تو آپ رہ گئے. الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جسے دشمن بھی تسلیم کرے. شاہ جی ذرا آنکھیں کھول کر یہ رجال کشی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, صرف ایک حوالہ سن لو. اس کو تو دشمن نے بھی چیلنج نہیں کیا, آپ کس طرح کر سکتے؟ جو معاویہ کو کافر مانتے ہیں شیعہ, انہوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا, آپ درمیان میں کس طرح لٹکے ہوئے. سنیے, فرمایا قال یا حسن قم فبایع فقام فبایع ثم قال للحسین قم فبایع فقام فبایع ثم قال قم یا قیس فبایع فالتفت الى الحسین ينظر ما یامرہ فقال یا قیس انہ امامی یعنی الحسن علیہ السلام. فرمایا حضرت امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے کہا تم مجھے خلافت دے دو, لیکن تم خلافت دے چکے, لیکن جب تک تم بیعت نہ کرو اس وقت تک لوگوں کا عوام نہیں جائے گا, تم بیعت بھی کرو. قام فبایع, رجال کشی میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, مطبوعہ تہران. کہتے ہیں حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر انہوں نے بیعت کی. ثم قال للحسین, پھر فرمایا امام حسین علیہ السلام سے قم فبایع, اٹھو تم بھی بیعت کرو. قام فبایع, پھر آپ نے بھی بیعت کی, کھڑے ہوئے بیعت کی. ثم قال قم یا قیس, پھر حضرت امام حسن نے حسین نے فرمایا ایک قیس میرے دوست قیس بن سعد بن عبادہ, فرمایا بایع قام فبایع, تم بھی بیعت کرو. فالتفت الى الحسین, حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انصاری متوجہ ہوئے امام حسین کی طرف. ینظر ما یامرہ, منہ سے نہیں بولے, آنکھوں میں بات کی, بیعت کر لو. ینظر ما یامرہ, پوچھا نہیں, دوست تھا نا, آنکھوں میں بات کی, کیا حکم ہے؟ تو لفظ امام حسین کے میں قربان جاؤں, حسین ہو علی کا بیٹا, پھر یہی بات کر سکتا ہے. فرمایا انہو امامی, کیس تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ حسن میرا نرا بڑا بھائی نہیں ہے, وہ میرا امام بھی ہے, اور جب میرا امام اسے خلافت دے چکا, بیعت کر چکا, میں پیچھے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی کچھ غلطی ہوئی ہے آپ سے. امام حسین جس کی بیعت کرے آپ اس کو باغی اور جہنمی کہیں تو بیعت کرنے والا کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ آپ اسے باغی اور جہنمی کہیں, امام حسن اسے خلافت دے اور اس کی بیعت کریں تو باغی اور جہنمی کی بیعت کرنے والا کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے صاحب, چاہے 10 منٹ میں جواب دیا. اب مختصر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں نے پیش کی, پھر وہی رٹا جو آپ نے حدیث بیان کی ہے اس کا مطلب امام حسن کا بتائیے. میں آپ کو ایک بات پر جمع ہوئے, اسی کی روشنی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ کون سی؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ. اس سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. کون مراد ہے؟ وہ گروہ, اس سے وہی گروہ مراد ہے جنہوں نے شرارت کی, دونوں طرف شرارتی گروہ تھے, وہی اس سے مراد ہے. نہ حضرت علی پر عرف آئے گا نہ امیر معاویہ پر آئے گا. میں اس پہ اور اگر آپ کہیں گے تو ان کی بیعت کرنے والے بھی پھر وہی ہوں گے. میں اس پہ فیصلہ کرتا ہوں, کیا آپ مجھے لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس سے مراد امیر معاویہ نہیں ہے. لکھ دیں, امیر معاویہ نہیں ہے. مجھے لکھ دیجئے کہ اس سے مراد امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے. میں لکھتا ہوں حضرت امیر معاویہ نہیں ہے. اور آپ کے گروہ میں اگر کوئی باغی یا خارجی لوگ تھے جنہوں نے یہ اقدام کیا تو ایسے ہی خارجی لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی قتل کیا. آپ صرف اتنا لکھ دیجئے. بات والی نہیں ہے, بڑی صاف ستھری بات ہے. آپ حضرت صرف 6 آدمیوں کے لیے آئے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے شاہ جی, انصاف کی بات ہوتی, میں سید ہوں, کاظمی سید ہوں, میں امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں. آپ نے پاس بیٹھ کر مجھے گالیاں دلوائی, میری ماں کو آپ نے وہاں گالیاں دلوائی. واللہ العظیم مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ
साथ गिर गए। मेरी बात समझ ले, आपकी मौजूदगी में सदारत में मेरी माँ का नाम लिया गया। वल्लाह अज़ीम वो मिरासड़ का बच्चा है जिसने ये बकवास किए हैं, और उसके बाप का उसकी माँ के साथ निकाह भी नहीं हुआ था अभी कि 8 माह की हमला ने वो जना है, वो कुत्ता जिससे आपने मेरी माँ को गालियां बकवाई, एक सैयदा और वलिया को गालियां आपने दिलवाई मेरी माँ को, और उस कुत्ते से आपने तकरीर करवाई जो एक मिरासड़ का बेटा है, मिरासड़ का बेटा। क्योंकि ये तो इस वक्त गुफ्तगू का ये इस वक्त उन्वान नहीं है जिसमें हम आप नहीं, मैं आपकी शराफत के बारे में कह रहा हूँ कि आपने जो कुछ हमारे जिम्मे लगाया ना साहब, वो देखिए आपकी सदारत में वो पहुंच गया, और अभी आप ऐसे फियातुल बागिया होते हैं हर बंदे के साथ, जैसे वो आपके साथ है ना, आपकी मौजूदगी में कर गया ना। अमीर बागिया की भी गलती नहीं थी, वो साथ थे करने वाले जो कर गए, आपकी गलती नहीं थी। अच्छा, आप यूनुस शाह काज़मी की तकरीर को आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानते? आपकी मौजूदगी में से तकरीर की ना, सदारत में की ना। एक जुमला सुन लो, एक जुमला सुन लो शादी, आप एक जुमला सुनो। सही सब बोला, आप नहीं मानते? वो भी सदारत आपकी थी ना। उन्होंने जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, किसी की शान और शराफत में घटिया गुफ्तगू की, मैं हरगिज़ ना उसकी तारीफ करता हूँ ना उसकी हिमायत। एक बात सुन लो, फिर आपके साथ थे ना, लेकिन आप उनसे बरी हैं, तो अमीर माविया कैसे मुजरम है जो उसके साथ बात कर गए, वो भी बेचारा तो मतलब कैसे पकड़ा गया? इसी पे मसला, इतनी पे तो हल कर रहे हैं, इसी पे इसी पे बात में खत्म करता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना लिख दीजिए कि अमीर मुआविया हज़रत अली से बागी नहीं थे। हज़रत अली के एक मेरी बात सुन, तो मैं आप बात करते हैं, मैं बात नहीं करता। ऐसे ही आप करें, मैं 10 मिनट देता हूँ। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए कि हज़रत अमीर मुआविया जो थे वो बागी नहीं थे, इमाम बरहक से उन्होंने कबूल नहीं किया, वो आदिल थे, और हज़रत उस्मान गनी के क़िसास तलब करने में वो हक की रविश पर थे, और किताब व सुन्नत की रूह से उनकी सहाबियत में किसी किस्म का इश्तिबा नहीं, हम उनकी सहाबियत मानने में कोई तामुल नहीं करते। मैं लिख दूं, आप मान जाएंगे? लिख लीजिए, दस्तखत करेंगे? मैं अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ, हजरत अभी करके देता हूँ। बकौल हजरत अली, हजरत अली ने ये खुद कहा है, फैजुल इस्लाम शरानाजुल, जैसे आपने इबारत लिखी है, मेरी बात सुने, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद कभी उनको काफिर नहीं कहा, खुद कभी नहीं कहा। आपको छोड़ ही दीजिए, क्यों छोड़ देंगे आप? नहीं बस मैं दलाइल की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, एक मिनट अल्लामा साहब, एक मिनट, शाह साहब बोलिए, शाह साहब बोलिए। आप लिखेंगे? नहीं, आप लिखिए, हमारे वो पेशवा हैं, लिखेंगे, कोई बात। सर इतना लिख दें कि किताब और सुन्नत की रोशनी में हदीस अम्मार से अमीर मुआविया का बागी होना साबित नहीं। वो हज़रत ठीक है नहीं, बात सुन, वो हज़रत अली शेर खुदा कर से किसी वक्त भी बगावत पर ना मुसर हुए और ना बागियों के मुआविन, और अदिल्ला से उनकी बगावत करके साबित नहीं। यही किताब का, यही सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित है, और इस पर हमारा ईमान है। नहीं, इमाम हसन से ये साबित आप है। सिर्फ इतना ये दोनों हवाले आपने लिख रहे हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा ने खुद उन्हें बागी नहीं कहा। फैजुल इस्लाम शरानाजुल बलागे में मौजूद है, हजरत अली फरमाते हैं, हज़रत अली फरमाते हैं अकुना क़द बग़व अलैना, ना ना ना, हजरत अली फरमाते हैं, सुनो, फैजुल इस्लाम शरानाजुल बलागा मतबूअत तहरान के सफ़ा नंबर 72 पर ये इबारत मौजूद है कि वो तो इस गलतफहमी में है कि मैंने उस्मान के कातिलों को पनाह दे रखी है, सिर्फ इसलिए हमसे लड़ता है, हम उनके जनाजा भी पढ़ेंगे, उनके लिए दुआ मगफिरत भी करेंगे। फैजुल इस्लाम से शाह साहब निकाल के देना मेरी जिम्मेदारी है, आप तो पाकिस्तान भी चलेंगे ना। मैं अर्ज़ करूंगा ना, जंगे नहरवान में हज़रत अली ने फिर नहरवान के जो मक़तूलीन थे उनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? फैजुल इस्लाम शरानाजुल बलागा से देखिए, क्यों हजरत फैजुल इस्लाम शरानाजुल बलागा से देखिए। अभी अर्ज़ करता हूं, बात को मैं खत्म करना चाह रहा था, आपने तूल दे दिया। नहीं, तूल नहीं दिया हमने, आप खुद तूलते रहे। बरादरी लगी है वअम्मल बुगातु फला युसल्ला अलैहिम इंदना वस्सहीहु कौलुना फइन्न अलिय्यन लम युसल्ला अला अरकान नहरवान वगैरहुम मिम्मन खालफहु वहुम अहलुल बग़ी फइन्न खलीफतल हक़ हुवा अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाल हयातिही बअद वफ़ात उस्मान व कान ज़ालिका बिमहज़र मिन अस्सहाबा फयकूनु इजमाअन। तोहफ़तुल फ़ुक़हा अल्लामा समरकंदी। ये नहीं, मैं इससे ऊपर की दलील पहले आपको पेश कर चुका हूँ, जिनके जनाजे पढ़ने जायज ना हो उनको खिलाफत देनी जायज होती है। मैं यही अर्ज करता हूं, अर्ज क्या करेंगे आप? जिनके जनाजे तक जायज ना हो उनकी खिलाफत करके उनकी बैत करनी जायज है। आप समरकंदी पर आ गए हैं, तो मैं तो अल्लामा कशी की इबारत पेश कर चुका हूँ आपके सामने, ये जरा तवज्जो तो फरमाइए। आप ये इबारत मैं अर्ज करता हूँ, आप ये इबारत लिख दें, ये इबारत क़यामत को हज़रत अली तक जाएगी। और छोड़ें आप ये बातें, आप इन 6 आदमियों के लिए करें, क़यामत तक जाएगी। क़यामत तक तो आपकी हड्डियां नहीं जाएंगी। आपको क्या पता है इस किस्म के गंदे अकीदे रख के क्या जाता है, वो सब आपको समझ आ जाएगी। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने जाने दी और जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हदीस मुबारक में तो यहाँ तक आया, ला तमुस्सन्नार मुस्लिमन रहानी और मर रहानी, जिसने एक नजर भी इस्लाम की हालत में मुझे देख लिया उसके दोज़ख की आग उस पर हराम हो गई, और आप अभी तक उसे जन्मी कह रहे हैं। मैं अर्ज करूं कि उम्मत के मुत्तफ़क़ुन अलैह जो अकायद हैं, अकायद हैं कि वो सहाबी रसूल हैं,
وہ جہنم سے آزاد ہیں. متفق علیہ. امت جائے گی کدھر؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جن سے حسنہ کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رہیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور کون رہیں گے؟ من قبل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فرمایا حبیب پیارے زیادہ بھی ہے نا وکلا وعد اللہ الحسنى للذین احسنوا الحسنى وزیادہ زیادہ. اور وکلا وعد اللہ الحسنى یہاں بھی اسی میں عرض کر رہا ہوں اسی میں نہیں ہے. سنا سنیے وہ اور مقام ہے. کلا وعد اللہ الحسنى. آپ چپ کریے. کلا وعد اللہ الحسنى. غلط نہیں پڑھ رہا میں آیت غلط نہیں پڑھ رہا. جب اس کے ساتھ نہیں ہے نا. جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں قرآن پاک ہوگا. اس کے ساتھ اگر ہے تو کیا نکالیے. اس کے ساتھ عرض میں نہیں کر نہیں رہا ہے تو پھر آپ کہنے لیجیے ان کو اس کے ساتھ نہیں ہے. سنیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو میں نے کہا اس کی مزید تشریح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہماری بارگاہ میں اجر ہے جنہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے نیکی کی اور نیکی میں اضافہ کیا. کلا وعد اللہ الحسنى فرمایا نا. بالکل فرمایا. اچھا وہ کلا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابہ. صحابہ. امیر معاویہ ان میں ہے یا نہیں ہے؟ جب 1,24,000 حضور کے سب صحابہ. کوئی تو سچی کر دو یار آج. جب حضور تھپا لا دو. کوئی تو سچی کرو آج. کلا وعد اللہ الحسنى سے کس طرح معاویہ کو کان سے پکڑ کر نکالو گے؟ یہ کلا وعد اللہ الحسنى ایک مرتبہ نہیں ہے. یہ 4 مرتبہ ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنى. فرمایا جہاد پر جانے والے گھر میں رہنے والے تجھے مان کے اگر بیٹھے بھی رہیں ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. اور جو جہاد سے پہلے آئے یا جہاد سے بعد میں آئے اسر میں آئے یا یسر میں آئے حبیب پیارے جو تجھے مانے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. اور جن سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ان سے تو کیا کرے گا؟ اولئک عنہا مبعدون. جانیں گے. اور آپ پیارے کہہ رہے ہو کہ وہ جہنمی ہے. رب کہتا ہے وہ جہنم بھی نہیں جائے. کیا قرآن سارا آپ کے سامنے حدیث سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. پوری ملت اسلامیہ کو نہیں سوچی. آپ نے ظلم کیا تو یہ ہے نا جناب ہم اہل سنت کی وکالت کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا. نہیں میں نے مسلمان میں عرض بھی نہ کہ میرے جو بات کی وہ کتاب سنت کی خلاف تو بات نہیں کی. نہیں کی ہے نا. یہ حدیث پاک نہیں تھی سامنے. ایک حدیث لے کر چل پڑے. یہ حدیث کیوں نہیں دیکھی انہوں نے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں حدیثیں باہم مقابل ہیں. آپ کریں نا اس کا حل. جب آپ سب کو مان رہے ہیں تو پھر اس کا مقابل تو آپ بنا رہے ہیں. ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں. ہم تو اس کا مطلب بیان کر کے فیات الباغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. یونس شاہ قاسمی کی تقریر سے جواب مراد نہیں ہے. آپ کے ساتھ آپ کی صدارت میں آپ اپنے ابھی کہہ دیا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو امیر معاویہ کے ساتھ کیسے تعلق ہو گیا؟ آپ نے تو اپنے ہڈ ورتی میں ثابت کر دیا جناب. آپ نے خود ثابت کر دیا. میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ معاویہ مجرم ہو گیا وہ صدارت کر کے اور آپ نہیں. معاویہ مراد نہیں ہے. یہ تو سب ٹھیک ہے. ہم لکھ رہے ہیں. ہم تو لکھ رہے ہیں. آپ لکھ دیجیے. ہم خود کر دیتے ہیں. جی یہ لکھ رہے ہیں. فیہ باغیہ سے امیر معاویہ مراد نہیں ہے. آپ لکھ دیجیے. آئسن صدارت کرنے واسطے وہ طرفداری کر رہے ہیں. یہ اس ستویں بندے پکڑے ہو گل سنو نا تسی. میں یاسین صاحب او اسی بندہ بڑا ساتھ اتنے بھی اندر ہی آئے نا تے او ہمارا جو ٹائم تھا ٹائم کی پابندی نہ کر رہے. چلو نہیں نہیں بس بات ختم ہو گئی. انہوں نے اطلاع دے کہ تھانوں وقت تھوڑا مہتا نہیں. علامہ صاحب بات اتنی ہے. صرف میں نے صرف ان سے یہ عرض کیا ہے کہ فیات الباغیہ سے مراد امیر معاویہ کی ذات دی گئی ہے. آپ اپنے علم اور ایمان کے مطابق یہ لکھ کے دے دیں کہ کیا فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ ہیں یا نہیں. اگر نہیں آپ اپنے ایمان اپنے علم اور اللہ اور اس کے رسول کی تسلیم کے تقاضوں کو پوری طرح قائم کرتے ہوئے اگر یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ فیہ باغیہ ایک بات تو مکمل کرنا ہے. فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری تحقیق میں خطا ہوئی. ٹھیک ہے. ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. بس ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. آپ حضرت اگر یہ لکھے گا نا کہ آپ نے رجوع کیا سمجھ آئی. آپ ہمارے لیے عزت اور عظمت والے بھائی ہیں جی. پہلے بھی آپ صحابہ کی عزت کریں. ہم آپ کے پاؤں چھونے کو تیار. بات اتنی ہے. آپ اب سمجھ نہیں رہے اس بات کو. یہ آپ نے بات غلط کی. نہیں غلط کس طرح لکھی؟ آپ نے یہ لکھا کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت امیر معاویہ مومن مسلم ہیں اور صحابی رسول ہیں اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ کریم سے بغاوت نہیں کی بلکہ انہیں حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبہ میں وہ برحق تھے. یہی مفہوم نصوص اور احادیث میں مصرح ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ لکھیے کہ فیہ باغیہ سے مراد امیر معاویہ نہیں. یہ تو کہہ دیا ہو گیا. نہیں کہہ نہیں دیا. نہیں لکھ دیا ہے. نہیں آپ یہ لکھیے. آپ لکھ دیں.
आप ये लिख के दें इसमें क्या कि हदीस अम्मार में फिर बागिया का मुशाबिह है। ये हम लिखेंगे, आप कहेंगे ना हम रुजू कर रहे हैं, ये आपने भी कहा है कि मैं लिखेंगे। आप हमें ये लिख के दें कि फिर बागिया से जो हदीस अम्मार में मौजूद है उसका मुशार अमीर मुआविया या उनका जुंद नहीं, हम उससे रुजू करते हैं। ना जुंद में वो जो लोग फिर बागिया आप अमीर मुआविया बस ये जुंद की तो बात पहले आप लिख दें वो किसी ने तो आखिर कत्ल किया है ना, उनका दिफा नहीं हम कर रहे हैं। हम हजरत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी तो सिर्फ उन्हें उस्मान का मुतालबा करते थे। दिफा न करें हजरत अमीर मुआविया का जी, हजरत अमीर मुआविया और उनके वो मुखलिस साथी सहबा तो सिर्फ उन्हें उस्मान का मुतालबा कर रहे थे। मैं ये कहता हूं कि आप सिर्फ इतना लिख के दे दें कि हदीस अम्मार में फिया बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, अल्लाह रसूल और दीन और ईमान के बस हो गया। अल्लाह रसूल के सामने किताबें रख के हमने लिखी है, तो आपने यहाँ लिखना है कि हम रुजू करते हैं। बिल्कुल लिखेंगे, बस ठीक, बिल्कुल लिखे देंगे। बात कर शादी ये लिख दो तो सारी बात खत्म है, हम तो आपको पीर पर मान लेंगे। यही तो एक गलती है, बाकी जेड़ा सोना सही है तू खुदा दे बंदे आदि ते तनु सलाम दर मुती यार इको ही दे विच बाढ़ रह गया, काट दे अल्लाह दी कसम तेरी जुतियां चढ़ गया। क्या बात, बस बात खत्म हो वाह बल्ले सईदा। बस और क्या है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है इस बारे में। अल्लाह की कसम ये बात सिर्फ सहाबा के बारे में दिल दुखता है, ये बात आप निकाल लें दरमियान से। आप मुर्शिद हैं, आप सैयद हैं, हम ये बात मानेंगे। सहाबा के बारे में दिल दुखता है। वो बात नाम कर लें। अभी फिर दो बातें और भी हैं, 4 करें निकाह सैयदा की, वो 4 करें, आप जितनी दिल करें, लेकिन ये पहले आप तय कर दें कोई बात किसी पल्ले बात जो भी हो जानी चाहिए। इबारत के बाद मैंने लिख दिया और हदीस अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु में फिर बागिया से मुराद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। बस ठीक है जनाब, आप लिखेंगे जनाब, हम रुजू करते हैं। आप इस पर दस्तखत करें। नहीं आप ही करें ना, मैं लिखूं उसका, आप इबारत तो लिखे पहले। मैं लिखूंगा। आप पहले आप लिख दिए, आप इस पर नहीं, पहले आप दस्तखत करें। आप इबारत तो लिखे, थोड़ी जगह छोड़ दें, मैं कर दूंगा। नहीं, आप पहले इसमें क्या है? नहीं शायद इसमें क्या है बात यार उनको इबारत तो लिखे। देखो शायद हो गया जी, वो रुजू ना करें तो क्या नहीं करेंगे जो करेंगे। वीडियो लग गया। अच्छा चलो जी पहले जो नहीं नहीं मैं नहीं करता इस तरह। ये भी आने वाली बात है यार। गल तो कोई नहीं एडी वड्डी। की इबारत क्या लिखेंगे, अपनी मर्जी से या हमारी मर्जी? मैं लिखूंगा कि जो इबारत उन्होंने लिखी है दीन और ईमान के तमाम तकाज़ों के मुताबिक हम इस इबारत की पूरी तरह तौसीक करते हैं और इस इबारत के मुताबिक रुजू करते हैं। वाह, तो और क्या चाहिए? अभी लिखिए, ये इबारत पहले लिखिए, दस्तखत बाद में कीजिए। हमने इबारत पहले लिखी है, आप इबारत पहले लिखिए। पहले आप इबारत लिखिए, थोड़ा फासला छोड़ के ताकि इबारत ले लेना सैन बाद आप ये लिखिए जनाब, इबारत आप दस्तखत पहले करेंगे, वो इबारत लिख के बाद अपनी गल बहुत अच्छा। यासीन एक मेरी गल सुनना, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਐ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ शाह साहब ਇਹਦੇ ਸੜਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक मिनट उस गलबात इस वास्ते भी सैयदी दो सामने कीता ना। शाबा की इज्जत की बात ना होती, हम किसी की बेइज्जती करने को तैयार नहीं है। तो जब वो फरमा रहे हैं हम रजू करेंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे। झगड़ा तो बात साहबा की इज्जत का मसला है, साहबा के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह पर जानें कुर्बान की हैं। हमारा हक नहीं बनता कि हम साहबा के बारे में कोई गंदी बात करें या ज़हन रखें। हम उनके नौकर हैं साहबा कराम, तो साहबा का बारे में अकीदा सही रखें, हम उसके कदमों की साथ बराबर भी अपने आप को नहीं समझते। सही मंजिल पे रहें, हमें कोई भेड़ काटा है किसी ने, हम जरूर जो है मुखालफत करेंगे। ये गुजरात ये ना जी वो तिखी टिक्की तिखी तिखी टिक्की तिखी 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 ना पे ना तिखी ना तिखी तिखी पे ना पे 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 अरे बे पे ना पे पे उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं, बाहर जो करते आए ना आखिरी बात है जनाब, कोई ऐसी बात ये कोई जिद वाली हमने अरे तो ईमान थोड़ी का बनवाना है, हाँ, हमको दो भरा तुसी लगे आप अपने पाकों के बस। टिक्की कह रहे हैं ना 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 अच्छा लिखी उसी को वो सुनो ये लिखी उसी ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਆਖਰ ਲੰਘ ਆ ਗਈ ओ एक मिनट सॉरी ना ना वो अगले जाके चंगा लगता क्या है, लग जाए चंगा हो जाए। इस सही आप भी पढ़ चुका है। इबारत मुंदरजा बाला के हाँ जी, हाँ। इरफान शाह साहब ने बरमहफिल ये कहा कि फिर बागिया से मुराद अमीर मुआविया नहीं, लिखी है, ईमान और किताब काफी लिखी है। तालीमात की रोशनी में यही हक़ व असल मुस्तहक़ है, काफी लिखी बस है। फ़कीर इस बिना पर रुजू हसनिया करता है। लिखी तो ग्रां है तो मुदरजा वाला भी सही था ले दिया मदरसा है इन्हां दे बारे साहब नबी ने सुन ते आपने कुरान सुन ते सारी किताबां हदीस नहीं फिक्र नहीं कुछ मानते थे नबी ने उनके बाद रुजू हसनिया जिस तरह हज़रत मोहम्मद ने रुजू किया।
अभी हाँ ठीक है, इसमें क्या है ये तो करके देखना। चलो अच्छा तो मुआविया की तरफ वो करो, उन्होंने कोई डबल नीयत से रजू किया है जनाब, आप ही उनके जिम्मे लगा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं लगा, हम तो हसन को असल ही समझते हैं, हम भी हसन रजू करे तो असल ही रजू होगा। ला जनाब शेयर करो जी। तो ठीक है जी क्या जी नानी नानी ऐसा बैटरी से मुजम्मिल शाह साहब मैनचेस्टर में हाँ उस मसले विक्टोरिया में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या तारीख पे डाल देने, एयरपोर्ट में आई हूँ शायद बाद वालों के लिए बेहतरी रहेगी, पता नहीं कितनी सही ये अच्छी बात। आज 13 कैमरा मार दे जाके इसकी फोटो कॉपी कैमरे लगा लो, चलो कैमरा ही लगा दे, पहला कैमरा ला लो ना, चलो कैमरा मार देने